الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ عزیزان گرامی، بہار شریعت کتاب سے روزے کے فضائل بیان کیے جا رہے ہیں۔ آج انشاءاللہ ان صورتوں کا بیان میں کروں گا جن میں صرف قضا لازم ہے، یعنی اگر روزہ ٹوٹ جائے تو صرف قضا لازم ہوگی، کفارہ نہیں۔ مسائل سماعت فرمائیں۔ یہ گمان تھا کہ صبح نہیں ہوئی ہے اور کھایا پیا جمع کیا، بات کو معلوم ہوا کہ صبح ہو چکی تھی، یا کھانے پر مجبور کیا گیا یعنی اکراہ شرعی پایا گیا، اگرچہ اپنے ہاتھ سے کھایا ہو یا صرف قضا لازم ہے، یعنی اس روزے کے بدلے میں ایک روزہ رکھنا پڑے گا۔ یہ گمان تھا، سحری کر رہے تھے کہ ابھی صبح نہیں ہوئی ہے اور کنٹینیو کھاتے گئے کہ ابھی صبح نہیں ہوئی ہے، ابھی تو سحری کا وقت ختم نہیں ہوا ہے، اور کھانا کھا رہے تھے یا جمع کیا میں مصروف تھا، اور یہ گمان تھا کہ ابھی صبح نہیں ہوئی ہے۔ بعد میں معلوم پڑا کہ صبح ہو چکی تھی اور سحری کا وقت ختم ہو چکا تھا، تو ایسی صورت میں صرف اس روزے کے بدلے میں ایک روزے کی قضا لازم ہوگی، یعنی ایک روزے کے بدلے میں ایک روزہ رکھنا پڑے گا۔ اور یہاں پہ جو فرمایا گیا یعنی اکراہ شرعی پایا گیا، اکراہ شرعی اس کے معنی کیا ہے؟ اکراہ شرعی یہ ہے کہ کوئی شخص کسی کو دھمکی دے کہ اگر روزہ نہ توڑے گا تو میں تجھے مار ڈالوں گا، یا ہاتھ پاؤں توڑ ڈالوں گا، یا ناک کان وغیرہ کوئی عضو کاٹ کر یا سخت ماروں گا۔ روزے دار یہ سمجھتا ہے کہ یہ کہنے والا جو کچھ کہتا ہے کر گزرے گا۔ اگر اس طرح کا کوئی معاملہ ہوئے کہ تو روزہ توڑ دے، اگر نہیں توڑے گا تو میں تجھے جان سے مار دوں گا، تیرا ہاتھ کاٹ دوں گا، تیرے کو یہ تکلیف دوں گا، اگر واقعی یہ تکلیف سامنے والا مطلب یہ سوچ رہے کہ پہنچا دے گا، تو ایسی صورت میں پھر روزہ بندہ توڑ دیا، اس صورت میں صرف روزے کی قضا لازم ہوگی، یعنی ایک روزہ رکھنا پڑے گا۔ بھول کر کھایا پیا یا جمع کیا، یا نظر کرنے سے انزال ہوا تھا، یا اطلاع ہوا یا قے ہوئی، ان سب صورتوں میں یہ گمان کیا کہ روزہ جاتا رہا، اب قصدن کھا لیا تو صرف قضا فرض ہے۔ یعنی بھول کر کوئی بندہ کھایا پیا یا جمع کیا، بھول کر کے کھا رہا تھا، پی رہا تھا، یا پھر نظر کرنے سے انزال ہو گیا، یا اطلاع ہوا، یا پھر قے ہوئی یعنی الٹی ہو گئی، وومٹ ہو گئی، اور یہ سب صورتیں پائی گئی، بھول کر کھایا، پھر اب یہ سوچتا ہے کہ روزہ تو ٹوٹ گیا ہے، روزہ تو گیا میرا، تو اب وہ قصدن کھا لیا، تو ایسی صورت میں صرف اس کو ایک قضا رکھنی پڑے گی۔ حالانکہ بھول کر کھانے پینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، کسی نے بھول کر کھایا پیا اور پھر سوچا کہ ٹوٹ گیا ہوگا، پھر سے کھا لیا، اب اس روزے کی اس کو قضا رکھنی پڑے گی۔ کان میں تیل ٹپکایا یا ناک میں دوا چڑھائی، یا حلق میں می یعنی بارش کی بوند حلق میں چلی گئی، یا اولا جاتا رہا، برف کا ٹکڑا چلا گیا، یا بہت سا آنسو یا پسینہ نکل گیا، تو ایسی صورت میں صرف قضا لازم ہے۔ کان میں تیل ٹپکا دیا، میں نے کل بتایا تھا کہ کان میں تیل ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا، تو ایسی صورت میں یہاں پہ بھی فرمایا جا رہا ہے کہ کان میں تیل ٹپکایا، یا ناک سے دوا چڑھائی، یا حلق میں بارش کے منہ کھلا تھا، سو رہا تھا، بارش کے قطرے چلے گئے، پانی چلا گیا، تو ایسی صورت میں صرف اس کو ایک روزے کی قضا رکھنی پڑے گی، قضا لازم ہوگی۔ سحری کھا لی یا رات ہونے میں شک تھا اور سحری کھا لی حالانکہ صبح ہو چکی تھی، افطار کر لیا حالانکہ ڈوبا نہ تھا سورج، یا دو شخصوں نے شہادت دی کہ آفتاب ڈوب گیا ہے، اور دو نے شہادت دی کہ دن ہے، اور اس نے روزہ افطار کر لیا، بعد کو معلوم ہوا کہ غروب نہیں ہوا تھا، ان سب صورتوں میں صرف قضا لازم ہے، کفارہ نہیں۔ سحری کھا رہا تھا اور سحری کھا لی، بعد میں یہ شبہ ہوا کہ سحری کا وقت ختم ہو چکا تھا اور میں سحری کھاتا ہی رہا،
یا اسی طرح سے افطار کر رہا تھا اور یہ گمان تھا کہ سورج ڈوب گیا ہے، سورج ڈوبنے کے بعد اس نے افطار کی، مگر دو آدمی نے شہادت دی کہ سورج ڈوب گیا، اور دو نے شہادت دی کہ سورج نہیں ڈوبا ہے۔ پھر بعد میں معلوم پڑا کہ واقعی سورج نہیں ڈوبا تھا اور سورج ڈوبنے سے پہلے ہی، غروب سے پہلے ہی اس نے افطار کر لیا، تو ایسی صورت میں اس کو ایک روزے کی قضا رکھنی پڑے گی، کفارہ لازم نہیں۔ مسافر نے اقامت کی، حیض و نفاس والی پاک ہو گئی، مجنون کو ہوش آ گیا، مریض تھا اچھا ہو گیا، جس کا روزہ جاتا رہا، اگر جبرن کسی نے توڑوایا یا غلطی سے پانی وغیرہ کوئی چیز حلق میں جا رہی تو صرف قضا واجب ہے، ایک روزے کے بدلے ایک روزہ رکھنا پڑے گا۔ یعنی مسافر نے اقامت کی، مسافر تھا، سفر میں تھا، اب اس کے بعد وہ اپنے گھر پر آ گیا، اقامت کی مطلب مقیم ہو گیا، اپنے گھر پر، اپنے وطن پر، اپنے شہر میں آ گیا، اب اس کو اس دن کے روزے کی ایک قضا رکھنی پڑے گی۔ سفر میں روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے، مگر آپ سفر میں جائیں تو آج تو سفر بہت آسان ہو گیا، پہلے سفر بہت مشکل ہوتا تھا، لوگ گھوڑوں پر، اونٹوں پر سفر کیا کرتے تھے اور کئی دن مہینوں لگ جاتے تھے، تو اس زمانے میں سفر کی کافی صعوبتیں برداشت کرتے تھے، تو رخصت تھی، مطلب آج سفر تو بہت آسان ہے، دنوں کا سفر گھنٹوں میں طے ہو جاتا ہے، اے سی بسیں، اے سی گاڑی، اے سی ٹرین یا پھر ٹرین ہے، تمام چیزیں سہولت ہے۔ اگر رکھ سکتے ہیں سفر میں روزہ تو مطلب اطمینان سے تو رکھ لیں، نہیں تو پھر بعد میں تو آپ کو اس کی قضا رکھنی پڑے گی۔ اسی طرح مسافر نے اپنے گھر پر آ گیا دن میں، تو اس کو روزے کی ایک قضا رکھنی پڑے گی۔ حیض و نفاس والی پاک ہو گئی، حیض و نفاس والی عورت مطلب دن میں پاک ہو گئی، تو اب اس کو روزہ اس دن کا رکھنا پڑے گا، اس کے اوپر وہ روزے کی قضا واجب ہے۔ مجنون تھا، اس کو ہوش آ گیا، یعنی پاگل شخص تھا، اب پاگل کے اوپر تمام احکامات نافذ نہیں ہیں، تو پاگل اس کو ہوش آ گیا دن میں، اب اس کو اس دن کی روزے کی قضا رکھنی پڑی۔ مریض تھا، ایسا مرض تھا کہ عذر شرعی تھا، تو اب وہ اس کا مرض اچھا ہو گیا، اب اس دن کی اس کو روزے کی قضا واجب ہے۔ اسی طرح کسی وجہ سے روزہ ٹوٹ گیا تھا، جاتا رہا، یا جبرن کسی نے توڑوا دیا تھا، یا کوئی چیز حلق میں چلی گئی تھی، تو ان تمام صورتوں میں ایک روزے کی قضا اس کو رکھنی پڑے گی، کفارہ نہیں۔ رات سمجھ کر سحری کھائی تھی، حالانکہ صبح ہو چکی تھی، غروب سمجھ کر افطار کیا تھا، حالانکہ دن باقی تھا، ان سب باتوں میں جو کچھ دن باقی رہ گیا ہے اسے روزے کے مثل گزارنا واجب ہے۔ یعنی رات سمجھ کر کے سحری کھا رہا تھا، معلوم پڑا کہ صبح ہو گئی تھی، سحری کا وقت ختم ہو گیا تھا، تو اب یہ سوچے گا کہ وہ میرا تو روزہ ٹوٹ گیا ہے، اب میں کھا پی لوں، نہیں، بلکہ حکم یہ ہے کہ پورا دن اس کو روزے کے جیسے ہی گزارنا ہے، کچھ کھانا پینا نہیں ہے۔ اور اسی طرح غروب سمجھ کر کے افطار کر دیا، حالانکہ غروب نہیں ہوا تھا، دن باقی تھا، روزے کا وقت ختم نہیں ہوا تھا، پہلے ہی کر لیا، تو مطلب جو بھی دن ابھی باقی بچائے تو روزے کے مثل اس کو گزارنا واجب ہے۔ اور نابالغ جو بالغ ہوا یا کافر تھا مسلمان ہوا، ان پر اس دن کی قضا واجب نہیں، صرف نابالغ اس دن اگر بالغ ہو گیا تو اس دن کی قضا اس کے اوپر واجب نہیں ہے، یا کوئی کافر تھا مسلمان ہو گیا اس دن تو اس کے اوپر اس دن کی قضا واجب نہیں ہے۔ نابالغ دن میں بالغ ہوا یا کافر دن میں مسلمان ہوا، اور وہ وقت ایسا تھا کہ روزے کی نیت ہو سکتی ہے اور نیت کر بھی لی، پھر وہ روزہ توڑ دیا تو اس دن کی قضا واجب نہیں۔ نابالغ تھا، دن میں بالغ ہو گیا، یا کافر تھا، دن میں مسلمان ہو گیا، اور وہ وقت ایسا تھا، یعنی ذیو کبریٰ سے پہلے نیت کر سکتا ہے، اور صبح صادق سے اگر کچھ کھایا نہیں ہوا تو مطلب دوپہر سے پہلے، ذیو کبریٰ سے پہلے نیت کر سکتا ہے، تو وہ نیت کر لی، روزہ شروع ہو گیا، پھر بعد میں وہ کھا لیا تو اب روزہ توڑ دیا، تو اس کے اوپر اس دن کی قضا واجب نہیں، صرف اس کے لیے جو نابالغ سے بالغ ہوا یا کافر سے مسلمان ہوا۔ بچے کی عمر 10 سال کی ہو جائے اور اس میں روزہ رکھنے کی طاقت ہو تو اس سے روزہ رکھوایا جائے، نہ رکھے تو مار کر رکھوائیں، اور اگر پوری طاقت دیکھی جائے اور رکھ کر توڑ دیا تو قضا کا حکم نہ دیں گے، اور نماز توڑ دے تو پھر پڑھوائیں گے۔
یعنی بچے کی عمر جب 10 سال کی ہو جائے تو اس میں روزہ رکھنے کی طاقت ہو تو اس کو روزہ رکھوانا چاہیے، اور نہیں رکھے تو مار کر کے رکھوائیں۔ آج ماحول کیا ہوا ہے، بہت سے ایسے لوگ معاذ اللہ جو روزہ نہیں رکھتے، اگر واقعی ان کو بچپن سے تربیت دی جاتی روزہ رکھنے کی، بولے بھوک برداشت نہیں ہوتی، پیاس برداشت نہیں ہوتی، یہ کیا بات ہے؟ مطلب یہ کوئی عذر ہے کیا؟ اگر آپ بچوں کے اندر بچپن سے روزے کی تربیت نہیں دیں گے، روزہ رکھنے کی عادت نہیں ڈالیں گے، تو کیسے وہ آگے چل کر کے روزہ رکھیں گے؟ لہٰذا بالغ ہونے سے پہلے ہی شریعت مطہرہ نے حکم دیا کہ جب بچہ 10 سال کا ہو جائے تو روزہ رکھنے کی تربیت تو روزہ رکھاؤ، اور اگر اچھا تندرست ہے، روزہ رکھ سکتا ہے، اور پھر بھی نہیں رکھ رہا ہے تو مار کر اس کو رکھوائیں روزہ۔ اور اگر بچہ 10 سال کا ہے، ایسی صورت میں اس کو روزہ رکھوائیں، ابھی تو اس کے اوپر روزہ فرض نہیں ہوا ہے، اور وہ روزہ رکھا اور پھر بعد میں توڑ دیا تو اس کے اوپر پھر قضا کا حکم نہیں لگے گا۔ اور اگر نماز توڑ دے تو پھر سے پڑھوائیں گے، یعنی نابالغ بچہ اگر نماز توڑ دے تو اسے پھر سے پڑھوائیں گے، اگر روزہ توڑ دے تو روزے کی قضا نہیں۔ حیض و نفاس والی عورت صبح صادق کے بعد پاک ہو گئی، اگرچہ ذہب کبریٰ سے پیشتر اور روزے کی نیت کر لی تو آج کا روزہ نہ ہوا، نہ فرض نہ نفل۔ حیض و نفاس والی عورت صبح صادق کے بعد پاک ہو گئی، اگرچہ ذہب کبریٰ سے پہلے، یعنی جو زوال سے پہلے کا جو وقت ہوتا ذہب کبریٰ، اس سے پہلے پاک ہو گئی تھی، اور اگر وہ روزے کی نیت کر بھی لے گی تو اس کا روزہ اس دن کا نہیں ہوگا، اس لیے کہ پاکی ضروری ہے، مطلب صبح صادق سے پہلے ہی عورت کا حیض و نفاس سے پاک ہونا۔ اگر بعد میں پاک ہوئی اور وہ روزہ رکھ بھی لے گی کہ آدھا دن بچا ہے اب روزہ رکھ لے، تو وہ اس صورت میں اس دن کا اس کا روزہ نہیں ہوگا۔ مریض یا مسافر نے نیت کی یا مجنون تھا ہوش میں آ کر نیت کی تو ان سب کا روزہ ہو گیا۔ مریض تھا، اچھا ہو گیا، ذہب کبریٰ سے پہلے نیت کر لی، اب روزہ رکھ لیا تو اس کا روزہ ہو جائے گا۔ مسافر تھا، گھر پہنچ گیا ذہب کبریٰ سے پہلے، اور پھر اس نے روزے کی نیت کر لی، اور پھر صبح صادق سے ہی روزہ تھا، کچھ کھایا پیا نہیں تھا تو اس کا بھی روزہ ہو جائے گا۔ مجنون تھا، پاگل تھا، ہوش آ گیا اور پھر اس نے نیت کر لی تو اس کا بھی روزہ ہو جائے گا۔ صبح سے پہلے یا بھول کر جماع میں مشغول تھا، صبح ہوتے ہی یاد آنے پر فوراً جدا ہو گیا تو کچھ نہیں، اور اسی حالت پر رہا تو قضا واجب ہے، کفارہ نہیں۔ صبح ہونے سے پہلے بھول کر جماع میں مشغول تھا، مطلب سحری کا وقت جب ختم ہوتا ہے اس سے پہلے جماع میں مشغول تھا، پھر اس کے بعد سحری کا وقت ختم ہو گیا، صبح ہو گئی، اور یاد آنے پر فوراً جدا ہو جائے تو بھولے سے کر رہا تھا، یاد آنے کے بعد جدا ہو گیا تو کچھ نہیں، اور اگر اسی حالت پر رہا تو پھر اس دن کی روزے کی قضا واجب ہے، کفارہ نہیں۔ میت کے روزے قضا ہو گئے تھے تو اس کا ولی اس کی طرف سے فدیہ ادا کرے، یعنی جب کہ وصیت کی اور مال چھوڑا ہو، ورنہ ولی پر ضروری نہیں، کر دے تو بہتر ہے۔ کسی کا انتقال ہو گیا، اس کے روزے قضا ہو گئے تھے، کچھ باقی تھے، نہیں رکھ سکا تھا، تو اب جو ولی ہیں، جو ان سے مطلب جو رشتہ دار ہے، گھر والے ہیں، وہ میت کی طرف سے فدیہ ادا کرے۔ اگر میت نے وصیت کی تھی یا کچھ مال چھوڑا تھا کہ بعد میں فدیہ ادا کر دینا، تو ایسی صورت میں ادا کر دے، ورنہ ولی پر ضروری نہیں ہے، اور اگر کر دے گا تو بہتر ہے۔ تو یہ اس کے بعد انشاءاللہ کل ان صورتوں کا بیان ہوگا کہ جن پر کفارہ لازم ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مسائل شریعہ کو سیکھنے، اس پر عمل کرنے، اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا